الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے الحمدللہ خلاصہ قرآن آپ پہلے پارے سے لے کر الحمدللہ اب تک سماعت کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آپ تک جو ہے یہ اس پلیٹ فارم کے تھرو پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خود بھی سماعت کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آج مجھے حق بات، ہم سب کو حق بات کہنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس پارے پر مجھے کلام کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ پارہ نمبر 24 ہے، اور اس کی چند منتخب آیات پر کلام کروں گی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے کامل فضل، احسان اور بخشش کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر کر کے اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی توبہ کو قبول کرنے والا، بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ مشرکین و کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے قتل اور زنا جیسے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمارے وہ سابقہ گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو پھر اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورۃ الفرقان کی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا، بدکاری نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی امید کو نہ ٹوٹنے دے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں سے نا جو ہم انسان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ انسان گناہ گار ہے، گناہ کر لیتا ہے، اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ اس سے ہو جائیں، لیکن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت بے انتہا وسیع ہے۔ اس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کا دروازہ اور مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں روایات میں آتا ہے جب تک انسان کی جو روح ہے وہ جسم میں ہے اور موت کے وقت غرغرے کی حالت سے پہلے بھی انسان اگر توبہ کامل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن امید یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قدسی میں ہے اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا ہے میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے اے انسان اگر تو گناہ کر کر کے آسمان بھر دے اور پھر مجھ سے بخشش مانگے تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تو نے آسمان بھرا ہوا ہے۔ یہاں بھی بیان کیا آگے کہ اے انسان اگر تو گناہ کر کر کے زمین بھر دے اور پھر تم مجھ سے توبہ کرے تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تو نے زمین بھر تک کے گناہ کیے۔ تو یعنی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے امام غزالی علیہ رحمہ کا جو کلام ہے وہ سماعت کریں۔ جو شخص سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا چلو توبہ کر لیتا ہوں، شیطان حملہ کرے گا، وہ کہے گا تمہاری اس گناہ کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، تو وہ کر دیتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس۔ تو اس میں یہ ضروری ہے بات کہ انسان اپنے آپ سے اس صورت میں بھی مایوسی کو دور کر کے اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ میں تو گناہ گار ہوں، یقیناً میں نے گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو بھر ضرور لیا ہے، لیکن میرا رب ہے اور وہ رحمت بہت وسیع ہے، میرے گناہ بہت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان ہے وہ توبہ اور مغفرت کی امید رکھتا ہے اور توقع بھی کرتا ہے میرا اللہ مجھے بخش دے گا، لیکن توبہ کرنے کے ارادے کو بار بار ترک کر دیتا ہے، بار بار ترک کر دیتا ہے اور توبہ کرتا ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے کہ مجھے گناہ چھوڑنا پڑے گا تو ایسا شخص دھوکے میں مبتلا ہے، نہ تو اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہے اور نہ وہ توبہ اور گناہوں کے ارادوں میں
گناہ کو ترک کر رہا ہے تو یہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو امید ہے، وہ توبہ کرتا ہے لیکن اس کو امید ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو انشاءاللہ اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اس کو اس ایگزامپل سے یوں سمجھیں، ایک شخص ہے وہ کاروبار میں مصروف ہے، جمعہ کا وقت ہے اور کاروباری زندگی میں مصروف عمل ہے، اب وہ کاروبار چھوڑ کر جانا چاہتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے میرے کو جمعہ کی نماز نہیں ملے گی، لیکن اب وہ نہیں چھوڑ کر جاتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب یا جماعت میرے انتظار میں ویٹ کرے گی، تو یہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ اور ایک وہ دوسرا شخص ہے، اس کا دل کہہ رہا ہے پتہ نہیں مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی اور میں پہنچوں اور نماز نہ ملے مجھے، لیکن وہ پھر بھی اپنے کاروبار کو ترک کر کے چلا جاتا ہے اس امید پر کہ شاید مجھے جمعہ کا آخری قعدہ ہی مل جائے، تو یہ ان میں شامل ہے جس کو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور اللہ تعالیٰ امید والوں کو مایوس نہیں لٹاتا۔ تو یہاں پر ہمیں اور بھی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں جتنی بھی ہیں، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن میں فرمایا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ رحمت الہی سے مایوس ہونے والے کافر ہوتے ہیں، اور مزید فرمایا کہ گمراہوں کے سوا اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے، اور کافر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اگر کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو امید کا دروازہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر فار ایگزامپل امید کر بھی رہا تھا لیکن اس کے باوجود برائی پہنچی تو پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مایوسی سے منع فرما رہا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ یعنی ایک انسان ہے وہ اپنے اعمال بھی کچھ نہیں کر رہا اور یہ بھی اس کو خوف نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ میرا خاتمہ کیا ہوگا، خفیہ تدبیر سے اللہ کی بے خوف ہے، اور دوسرا اس کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جانا۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جس سے گناہ ہو رہے ہیں اور اس کو یہ کامل اعتماد ہو گیا میرا اللہ مجھے بخشے گا ہی نہیں، تو یہ غلط ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سعادت ہے یہ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، توبہ کی کوشش کرے، لیکن مایوس آدمی نہ تو کوشش کرتا ہے نہ وہ حاصل کر پاتا ہے۔ مایوسی کو اسی لیے تو کفر کہا گیا ہے، اور یہ مایوسی شیطان کی طرف سے ہے۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ کا کچھ سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکلی بھی ہمیں کچھ سمجھایا گیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندے، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین یا ایھا الانسان یا ایھا الذین آمنوا، کچھ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے میرے بندے، کیونکہ دیکھیں جب انسان سے گناہ ہوتا ہے اور گناہ کر کے انسان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی طرف نسبت کر کے اس کی ڈھارس بندائی کہ اے میرے بندے۔ پھر بندگی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا گناہ ہو بھی جائے، یعنی آپ فار ایگزامپل انسان بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہے تو کیا وہ گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں معاذ اللہ؟ نہیں، تو بندگی کا رشتہ گناہ سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ اب انسان حقوق اللہ تو پامال کر رہا ہے گناہ کر کے، لیکن اس میں سب سے زیادہ اس کا اپنی جان کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ گناہ کر کے بھی ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اور سب سے زیادہ جو انسان کو گناہ سے نقصان پہنچتا ہے اس کی روح کو، اس کے جسم کو اور اس کے دماغ کو۔ ہمارا ایک ریوارڈ سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے ہمارے دماغ میں، جس کی وجہ سے انسان کو نیکیاں کرنا اور اچھے کام کرنے کا جو ہے دل کرتا ہے، لیکن جب ہم خدا نخواستہ گناہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا ریوارڈ سسٹم تباہ و برباد ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے حرام کماتا ہے، ایک شخص ہے شرابی ہے، زانی ہے، گناہ گار ہے، ہر طرح کی دنیاوی آسائش ہے لیکن سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کر کے انسان نے وہ اپنا ریوارڈ سسٹم تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امیدی، مایوسی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا کبھی کبھی یہ ایمان کے لیے بھی زہر قاتل بن جاتا ہے، سب سے بڑا خطرناک گناہ ہو جاتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان نا امید ہوگا توبہ نہیں کرے گا، اور توبہ نہیں کرے گا تو گناہ گار مر جائے گا۔ آیت کا ترتیب کا حسن دیکھیں، اس آیت مبارکہ کا اللہ نے سب سے پہلے فرمایا اسرفوا علی انفسہم، کہ گناہ کا ذکر کیا کہ تم سے گناہ ہو جائے، پھر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، یقین کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پھر اللہ نے اپنی صفت غفور الرحیم کا ذکر فرمایا۔ اب ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ ڈپریشن، انزائٹی، اس کا شکار اکثر نوجوان نسل بہت زیادہ نظر آتی ہے، اور اگر اس کی ہم ڈیپتھ میں جائیں تو تین چیزیں ہوتی ہیں، انسان گلٹ میں جاتا ہے، انسان کے اندر شیم آتی ہے، اور انسان ہوپ لیسنس میں چلا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نا امیدی، مایوسی
اور گناہ یہ انسان کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا علاج اللہ نے بتا دیا کہ آپ نے اگر گلٹ میں گئے ہو تو نہیں جاؤ، اللہ کا مغفرت کا وعدہ ہے آپ سے۔ انسان اگر اپنے اندر شیم محسوس کر رہا ہے اس بات سے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا عبادی ہے میرے بندے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ہوپ لیسنس آ رہی ہے، نا امیدی آ رہی ہے تو نہیں رکھو اللہ کی رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو جب تک انسان کی زندگی ہے اللہ کی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اسی کے ذریعے تو وہ انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے اور ایمان تک سلب کر لیتا ہے۔ تو گناہ بڑا ضرور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ توبہ سے انسان کبھی بھی جو ہے نا خطا نہیں کھاتا، بلندی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد 24ویں پارے میں سورۃ الغافر یا سورہ مومن کے بارے میں ایک آیت اس کی بیان کروں گی کہ سورہ مومن کا دوسرا نام غافر بھی ہے، یعنی مغفرت کرنے والا، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعریف اور ان کی مدح کہ وہ جو عرش اٹھاتے ہیں جو اس کے گرد ہے، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہوئی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے۔ تو دیکھیں یہاں حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ کفار و مشرکین نا ایمان والوں سے بہت زیادہ دشمنی رکھتے تھے اور انہیں ہر وقت کوشش کرتے تھے کسی طرح نقصان پہنچا دیں، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار ازلی دشمن ہیں مومنین کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ جو نوری مخلوق ہیں، ملائکہ ہیں، اور پھر خاص طور پر عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں جو اس کے ارد گرد موجود رہتے ہیں عرش کے، اور یہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور وہ ایمان والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی الفت رہتے ہیں کہ ہر وقت ان کی بھلائی کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو عرش اٹھانے والے اللہ کی بارگاہ کے مقربین فرشتے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ یہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، ان کے لبوں پر جو تسبیح رہتی ہے وہ ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ، اور یہ اللہ تعالیٰ سے اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارے لیے ہم خود کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے کارنامے دیکھیں، ہمارا طرز عمل کیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہمارے لیے دعا کرتا ہے تو کب تک کرتا ہے؟ اگر سب سے زیادہ مخلص ماں باپ کا رشتہ ہے تو وہ بھی کب کرتے ہیں دعا؟ کبھی اولاد کو کرائسس میں دیکھ لیا، یا کبھی ماں باپ نے نماز کے بعد دعا کر لی، ہر وقت تو ہمارے والدین بھی ہمارے لیے دعا کرتے نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے حاملین عرش فرشتے وہ ہم سے اتنی محبت اور الفت رکھتے ہیں کہ ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور دعا کے کرتے ہیں اللہ ان کو جنت کے باغات میں رکھ جس میں یہ ہمیشہ رہیں، اور ان کو دنیا کے اور آخرت کے عذابات سے محفوظ رکھ، گناہوں کی شامت سے بچا لے۔ تو اب دیکھیں ایک قول یہ ہے کہ یہ جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کی تعداد 4 ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ فرما کر انہیں 8 کر دے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یعنی جب عرش اٹھائیں گے قیامت کے دن تو وہ 8 ہو جائیں گے۔ پھر یہ بھی ہے کہ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، ان میں سے 4 کی تسبیح ہے سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، اور جو باقی 4 ہیں ان کی تسبیح یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک۔ ایک اللہ سے حلم مانگ رہے ہیں اور دوسرے معافی مانگ رہے ہیں ہمارے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے، ہم امت کے لیے۔ یہ ویسے اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو کیا ہے، ہمیں یہ سب کس وجہ سے مل رہا ہے؟ تو دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا نا، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے نا، تب بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف تو سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن اللہ نے نور محمدی سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور آپ کی امت 2 طرح کی ہے، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ امت دعوت میں کون کون آتے ہیں؟ جو کافر بھی ہیں، قبول کر لیتے ہیں تو مسلمان بن جاتے ہیں، جسے امت اجابت کہا جاتا ہے، لیکن یہ امت اجابت کو ہی اللہ تعالیٰ یہ شان ان کی یہ بنا رہا ہے، ان کو یہ شان عطا فرما رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے یہ حاملین عرش فرشتے ہمارے لیے ہر وقت تسبیح، ہمارے لیے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں، اور ان کا کام یہی ہے کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اب اس آیت مبارکہ پہ غور کیا جائے تو ہمارے اللہ کو بھی ہماری مغفرت کتنی مطلوب ہے۔ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہمیں تو اتنے زیادہ کثیر مواقع ہیں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے اور ہم اپنی بخشش کروا سکتے ہیں، کہ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میرے کسی امتی کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو دفنایا جاتا ہے، اگر اس پر عذاب ہو رہا ہو تو جمعے کی وجہ سے، یعنی جب جمعہ آتا ہے تو اس جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کا تمام
قبر سے عذاب اس کی برکت سے، جمعے کی برکت سے اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح ہم جو زمین پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، کیونکہ وہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کہ اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ تو فرشتے تو اللہ کے تابع ہیں، یقیناً یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کریں۔ تو یہ کنیکٹیوٹی اللہ تعالیٰ سے ہماری ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہماری دعا کروا رہا ہے، ہماری گناہوں کی مغفرت کروا رہا ہے۔ اور یہ ہم کیا ہے، ہم نے دعائیں مانگی تھی ہمیں یہ سب مل جائے، نہیں، یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی فضیلت سے ملے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرشتوں جیسی عظیم مخلوق بھی ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے دعا کر رہی ہے، مسلمانوں کے لیے باعث شرف ہے۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے فرشتوں کی شفاعت برحق ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، تم لوگ یہ شرک کر رہے ہو۔ تو دیکھیں یہ بات تو بالکل درست ہے، بغیر اللہ کے اذن سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں فرشتے بھی تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، فرشتے تو وہ کام کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ تو فرشتوں کی شفاعت برحق ہے، اور فرشتوں کو اذن کون دے رہا ہے، اجازت کون دے رہا ہے، حکم کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور فرشتوں کے ساتھ ہمیں اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی اگر آپ پر احسان کرے تو ہمیں اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے فرشتے، حاملین عرش فرشتے ہمارے لیے ہر وقت دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی انہیں دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیں جو شخص یہاں موجود نہ ہو نا، اس کی غائبانہ دعا کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے، کہ اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور کسی اعلیٰ اور مقدس مقام پر نیک لوگوں کے قریب جا کر دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور توبہ کرنے والے شخص کو اس کی برکت سے، یعنی جو توبہ کرتا ہے اس کے والدین اور دیگر لوگوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 34 کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا گہرا دوست۔ اس آیت مبارکہ میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی اور گناہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ نیکی کیا ہے، خیر ہے، اور گناہ شر ہے، شر اور خیر برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے مراتب ہیں وہ گناہوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ کچھ نیکیوں کے جو مراتب ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ بعض نیکیاں انسان کو بہت اعلیٰ پہنچا دیتی ہیں مراتب کے اعتبار سے، اور بعض نیکیاں تھوڑے کم مراتب سے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نیکیاں کم یا زیادہ ہیں، وہ مراتب اللہ تعالیٰ خود اپنے انسان کے اخلاص کے مطابق اس کو عطا دیتا ہے۔ اس طرح گناہوں کے بھی مراتب ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے گناہ ہیں، کچھ بڑے گناہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہوں کے مرتبے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کو اختیار کیا جائے۔ تو اس آیت سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے اچھے سے بات کرو گے تو میں اچھی ہوں، ورنہ اگر تم مجھے گالی دو گے تو مجھے بھی گالیاں آتی ہیں۔ آپ نے مجھے ہاتھ لگایا میں تھپڑ ماروں گی، آپ نے مجھے تھپڑ لگایا میں پنچ ماروں گی، آپ نے مجھے ایک بار گھورا میں آپ کو گھر تک پہنچا کے آؤں گی۔ یعنی کہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ایگزامپلز مل رہی ہیں، تو اچھائی سے بدلہ دو۔ آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ اگر آپ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ دیکھیں کہ اس سے پہلے نا انسانوں کے درجے ہوتے ہیں، انسانوں کے 3 درجے ہیں۔ جو عام انسان ہے وہ بدی کا بدلہ یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے، جو کہ درست بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ اخلاق جس میں اولیاء کاملین ہیں، علماء ہیں، وہ شامل ہیں کہ وہ بدی کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر جو تیسرا درجہ ہے وہ قرآنی اخلاق ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ بدی کا جواب بھی احسن انداز سے دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہمارے درمیان بہت ساری ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پر فتح مکہ سے پہلے جب ان لوگوں نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کو اتنا ستایا، جسمانی، روحانی، ذہنی، ہر طرح کی اذیت دی، آپ کو اولاد کی طرف سے پریشان کیا گیا، اور دیگر مصائب و پریشانی کون سی تھی جو آپ پر نہیں پیش کی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے تحمل کا مظاہرہ فرماتے ہوئے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے اور وہاں پر رہنے لگے، لیکن جب مکہ فتح ہوا، آپ فاتح کی حیثیت سے جب داخل ہوئے تو لوگ پریشان کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر خود آقا علیہ السلام اتنی عاجزی سے اندر تشریف لائے اور پوچھا کہ آج تم مجھ سے کس رویے کی جو ہے توقع رکھتے ہو؟ تو پھر سب نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں اور ہم آپ سے اچھا ہی سمجھتے ہیں آپ سے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں، کہ جو مکہ کے جن کے پاس متولی، جن کے پاس چابیاں انہی کے پاس رہنے دی،
جو ابو سفیان کے گھر میں جائے وہ بھی امان پا جائے. اسی طرح دیگر جو بڑے بڑے عرب کے قبائل کے سردار تھے ان کے نام لے کے فرمایا ان کے گھر میں جاؤ گے تو امان مل جائے گی. تو یہ وہ رویہ تھا جو اتنے سارے لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر کئی کثیر لوگ اسی وقت دامن اسلام میں جوک در جوک آئے. اور یہ میرے نبی علیہ السلام کا وہ اسوہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے. اسی طرح طائف میں جب ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ پتھر برسائے، آپ کو لہو لہان کر دیا، پھر بھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا. جبکہ صحابہ کرام نے کیا فرمایا، آقا آپ ان کے بارے میں بد دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کی دعا قبول فرمائے گا. اسی طرح جب جبریل امی تشریف لائے کہ اللہ فرماتا ہے آپ اگر کہیں تو اللہ تعالیٰ ان بستی والوں پر ان کو ہی الٹ دے اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے. تو پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، اور ان کے لیے دعائیں ضرر نہیں فرمائی بلکہ فرمایا اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں پہچانتے. پھر اسی دعا کا ثمرہ یہ نکلا کہ ان کے آگے آنے والوں میں نہ صرف ایمان لائے بلکہ ان کی اولادیں اتنی مخلص دین کی محب بنی اور آقا علیہ السلام کے ساتھ دین متین کی خدمت میں لگی. تو یہ وہ ہوتا ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے. آج اگر ہم اپنے گھر میں تھوڑی سی اگزامپل لے لیں، اگر میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں، کوئی اگر کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اگر ہم وقتی طور پر دیکھیں تو ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا. تو ہم اپنے نبی کا اسوہ دیکھیں اور اس پر، اور قرآن کا حکم ہے کہ برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتے. تو اپنی زندگی میں ایٹ لیسٹ 1 منٹ کے لیے نا، اچھا فوراً جواب دینا میں بہت زیادہ ہمارے اندر برائی ہے، ہم فوراً جواب دیتے ہیں. تو اپنی زندگی میں اس چیز کو ڈیلیٹ کریں کہ میں نے فوراً جواب دینا ہے. کچھ منٹ کے لیے پاؤز کر لیں، خاموش ہو جائے، اور اگر آپ غلط نہیں ہیں تو بعد میں تحمل سے جواب دے دیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر دیں. لیکن اگر آپ نہ بھی جواب دینا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس خاموشی کا بہترین اجر دے گا. تو برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح گناہ کے کام جو گناہ ہیں وہ کبھی بھی نیکیوں کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے، اور گناہوں میں بھی کسی گناہ کو ہلکا جان کر انسان کرے تو یہ بھی غلط بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات مبارکہ کے صدقے سے اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو پروموٹ کیجئے، دین کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے، اور ہمارے مدرسہ صراط مستقیم کی جو تعمیری سلسلہ ہے اس میں آپ ماہ رمضان میں خوب اپنے صدقات، عطیات، فطرات ہمارے مدرسے کو دے کر ڈونیٹ کر کے اس تعاون میں اپنا حصہ ملائیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.